اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ پر بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے یہاں وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ اللہ کے یہاں مقبولیت کا دار و مدار صرف دین اسلام پر۔ جو آدمی اسلام کے مطابق زندگی گزار کر آیا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، اس کے کاموں پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو دوسرے کسی طریقے سے زندگی گزار کر آئے اللہ کے یہاں وہ نجات نہیں پا سکے گا جہنم سے۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کمیونزم ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اور جو بہت سارے طریقے لوگوں نے دنیا میں بنا لیے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور انسانوں کے بنائے ہوئے جو طریقے ہیں وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، عملی زندگی میں آتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 70 سال تک کمیونزم کی حکومت رہی روس کے اندر، لیکن آخر کار فیل ہو گئی کیونکہ وہ انسان کا بنایا ہوا نظریہ تھا، لہذا وہ عملی زندگی میں ساتھ نہیں دے سکا، فیل ہو گیا۔ اسی طرح سے امریکہ کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بھی فیل ہو رہا ہے اور اس سے بھی لوگ اکتا رہے ہیں۔ یورپ کا جو فیشن پرستی کا نظام ہے جس کے ذریعے بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، برائیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، زناکاری کو پھیلایا جا رہا ہے، وہ بھی فیل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا اور اس کو ایسے احکام دیے جس کے ذریعے سے بھی اس کی انسانیت برقرار رہے بلکہ وہ انسانوں سے بڑھ کر فرشتہ بن جائے۔ اللہ نے بھیجے ہوئے دین کے مطابق اگر یہ انسان عمل کرتا ہے تو انسان تو رہتا ہی ہے، انسانی تہذیب تو اس میں رہتی ہے، لیکن وہ اپنی پاک بازی اور پاکیزگی کی وجہ سے فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان فیشن پرستی پر عمل کرتا ہے اور گناہوں کی زندگی کو اختیار کرتا ہے جو یورپین ممالک مغربی ملک پھیلا رہے ہیں تو یہ انسان باقی نہیں رہتا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانوروں جیسی زندگی یورپ کے اندر، مغربی ملکوں کے اندر جہاں پر کہ فیشن پرستی پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جانوروں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال و حرام کی تمیز بتائی، پاک ناپاک کی تمیز بتائی۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ ان کے یہاں حرام اور حلال کا کوئی مسئلہ نہیں، خنزیر بھی کھاتے ہیں وہ لوگ، حرام چیزیں کھاتے ہیں، حرام اور حلال اور پاک اور ناپاک کا ان کے یہاں کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی تمیز نہیں۔
اسی طرح سے ان کے یہاں بدکاری اور بے حیائی اتنی پھیل گئی، اتنی عام ہو گئی ہے کہ حلال و حرام کے فرق ہی اٹھ گئے۔ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا نظام جاری فرمایا، پاکیزہ نظام جاری فرمایا انسان کے زندگی گزارنے کے لیے۔ جتنی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے زندگی میں، وہ سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ کھانے کے لیے انتظام فرمایا، پینے کے لیے انتظام فرمایا، سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے نکاح کا انتظام فرمایا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، جنسی خواہش رکھی ہے، اس کا صحیح مصرف کیا ہو، اس کو صحیح طریقے پر استعمال کیسے کیا جائے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے نکاح کا نظام رکھا۔ نکاح کے ذریعے سے انسان کو اپنے جذبات کا سکون ملے، تسکین ملے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے انتظام فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے سکون اختیار کرو، سکون حاصل ہو۔ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کو سکون حاصل ہو، ایک دوسرے کو سکون دینے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں، سکون دینے کی کوشش کریں۔ نکاح اس لیے ہوتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا کی اور رحمت پیدا کی۔ نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میں بغیر نکاح کے رہنے لگتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دوستی کرنا، فریب بازی۔ یورپ ملکوں کے اندر زیادہ تر فریب بازی ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ ساتھ رہنے لگتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوانی میں تو ساتھ رہتے ہیں لیکن بڑھاپے میں الگ ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں محبت پیدا کی ہے میاں بیوی کے درمیان، وہی رحمت بھی پیدا کی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت بھی پیدا کی اور رحمت بھی پیدا کی، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی، ایک دوسرے کے اوپر مہربانی۔ لہذا نکاح کے ذریعے میں رشتہ قائم ہوتا ہے تو میاں بیوی کو بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا تَرَى لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ، نکاح کے ذریعے سے جو آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ جل شانہ نکاح کا سلسلہ جاری کرتا ہے، اور یہ نکاح اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پاک دامنی حاصل ہو۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہو تو نکاح کرے، اور نکاح سے فائدہ ہوگا فإنه أغض للبصر، نظر کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا وہ روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو اس کے لیے پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج پاک صاف ہو، پاک دامنی کے ساتھ میں رہے، پاکیزگی کے ساتھ میں رہے۔ تو اللہ جل شانہ نے نکاح کا سلسلہ جاری کرتا ہے۔ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے پاک دامنی حاصل، اور ایک مقصد یہ ہے
کہ اس کے ذریعے سے نیک صالح اولاد وجود میں آئے. نکاح کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو 3 خاندانوں سے طاقت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. اللہ تعالیٰ کو ہے اس نے پانی سے نطفے سے انسان کو بنایا اور اس کو نسب والا خاندان والا اور سسرال والا بنایا. تو جب نکاح کے ذریعے بچے ہوتے ہیں تو ایک طرف ان کو دنیاوی خاندان سے طاقت ملتی ہے, ایک طرف دنیاوی خاندان سے طاقت ملتی ہے, اور بڑا ہو جاتا ہے تو سسرالی خاندان سے طاقت ملتی ہے. اس طرح سے نکاح کے ذریعے خاندان کی تشکیل ہوتی ہے, خاندان بنتا ہے. جو بچہ پیدا ہوا نکاح کے ذریعے اس کے باپ ہے, ماں ہے, بابو ہے, پھوپھا ہے, پھوپھی ہے, خالو ہے, خالہ ہے, پورے خاندان سے تعلق ہوتا ہے. اس کے بعد لوگ کہ یورپی ملکوں کے اندر حیاتی لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی خاندان کی ہوتا, کوئی رشتہ نہیں ہوتا, رشتے نہیں قائم ہوتے اس کے ذریعے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہمارے لیے اس کے ذریعے سے رشتے بھی قائم ہوتے اور اس کے ذریعے سے خاندان بنتا ہے. اور جب خاندان بنے گا انسان کا تو اس کو 3 خاندانوں سے تعلق ملے گا. اور پھر نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھا طریقہ ہم کو بتایا. رشتہ جو ہوتا ہے اس کو منتخب کرنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا. تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر بذات الدين. 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, دینداری کی وجہ سے, مالداری کی وجہ سے, جمال کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے. اور فرمایا کہ بس پر بیداری کی دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. یعنی پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ دیندار رشتہ مل جائے. اس طرح سے علماء سے کہا کہ تم دیندار دلہن تلاش کرو. اسی طرح دلہن والوں سے کہا دیندار دلہا تلاش کرو. فرمایا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اچھے ہو اور وہ دیندار ہو اس کا نکاح کرو. الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اگر نہیں کرو گے وہاں فتنہ و فساد پھیلے. اور ان کا زمانے کے اندر جو فتنہ و فساد پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ رشتہ منتخب کرنے میں مالدار کو تلاش کرتے ہیں, بڑے اونچے خاندان کو تلاش کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کو تلاش کرتے ہیں. دینداری پیش نظر نہیں ہو, اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پھیلتے ہیں. اصل مقصد دینداری کو بتایا جائے, اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہو تو اچھا ہے. اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ بھی بہت آسان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا انما عظم النکاح برکۃ ایسر وبرکۃ. یقیناً سب سے زیادہ بہترین مبارک برکت والا نکاح وہ ہے جو آسان طریقے سے, جتنا زیادہ آسان طریقے کا ہوگا اتنا ہی زیادہ برکت والا ہوگا. ہم لوگوں نے یہ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی اور ان کی نقل میں بہت ساری رسمیں ایسی ایجاد کر لی نکاح کے اندر, شادی کے اندر, بیاہ کے اندر, جس کی وجہ سے نکاح کو مشکل ہو جاتی ہے. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے تاکہ زنا مشکل ہو جائے. کافروں نے, مشرکوں نے, بدتمیزوں نے, بے حیاؤں نے زنا کو آسان بنانے کی کوشش کی اور نکاح کو مشکل کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کو اختیار کرنا چاہیے اور نکاح کو آسان بنانا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح بھی کیے, اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے, بہت آسان طریقے. اس کے اندر زیادہ کوئی بہت زیادہ مشقت نہیں, پریشانی نہیں, آسانی سے کچھ صحابہ مل گئے, بلا لیے مسجد میں اور نکاح پڑھ دیا. نکاح کے اندر ایجاب و قبول فرض ہے اور گواہوں کا ہونا شرط ہے. مہر مقرر کرنا چاہیے, مہر واجب ہے. اور
خطبہ پڑھنا سنت ہے اور خطبہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تو خطبے کی روشنی میں آپ کو زندگی بنتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالی شاہ نے اس خاندان کی پاکیزگی کے لیے کہ نسب صحیح طریقے سے جڑے نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا اور بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنے کو منع فرما دیا. اس کا نام ہے پردہ. پردے کا مطلب کیا ہے؟ بغیر نکاح کے کسی سے بات چیت کرنا، بغیر نکاح کے کسی کو دیکھ کر نام پڑھنا، بغیر نکاح کے کسی سے تعلق توڑنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ نکاح کے ذریعے جو بچہ پیدا ہو اس کا نسب اور خاندان صحیح طریقے پر ہو، اس کا رشتہ صحیح طریقے پر ہو. اس وجہ سے اس نسب کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اس نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا، وہی پردے کا سلسلہ جاری فرمایا اور ارشاد فرمایا للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرمائیے، ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. فرما سکتے ہو بہت سارے احکام اللہ نے قرآن میں ڈالے دیے، جیسے کرو کلو واشربوا، کھاؤ پیو. اس سے احکام اللہ نے خودی احکام ڈالے. یہ فرمایا ہے نبی سے کہ آپ کہیے ایمان والوں سے، آپ ایمان والوں سے کہیے کیا کہیں یغضوا من ابصارهم، نظروں کی حفاظت کریں، نظر نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجهم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استكمل نصف الایمان، اس نے نکاح کر لیا تو آدھا ایمان اس نے محفوظ کر لیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ بِالنِّصْفِ الْبَاقِي، اب آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يصبر فيما بين الرجال وما بين الرجال يصبر له الجنة. وہ شخص یہ ضمانت دے، گارنٹی دے اس بات کی کہ جو دو چیزیں ہیں ان کی وہ حفاظت کرے. کیا ہے؟ ماں بین الرجال ہے، دونوں جگہوں کے درمیان میں جو زبان ہے یہ ہر کوئی بولتی ہے، اس کی قیمت کرتی ہے، اس کی چوری کرتی ہے، اس کو باہر دیتی ہے، اس کی وجہ سے وہ سارے جھگڑے پیدا ہوتے. اس کی ضمانت دے کہ زبان سے کچھ نہیں بولے گا، اچھی بات بولے گا. ماں بین الرجال ہے اور جو دونوں پیروں کے درمیان میں شرم کا، اس کی گارنٹی دے، حفاظت دے کہ اس سے گناہ نہیں کرے گا. دو چیزوں کے لیے مجھے گارنٹی دے، اصبر له الجنة، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ایمان والوں سے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، ویحفظوا فروجهم، اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور ایک طرف ایمان والی عورتوں سے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے فرمائیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کے لیے احکامات دیے اور ارشاد فرمایا عورتوں سے فَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اس طرح سے جاہلیت کے زمانے میں اٹھتی پھرتی تھی، ظاہر ہوتی تھی، بنا شکار کرتی اس طرح سے نہ ہوتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے فرمایا فَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنے بنا شکار کو ظاہر نہ کرے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ. اللہ جل شانہ نے یہ سب جو احکامات کیے ہیں پردے کے اس لیے کیے ہیں تاکہ عورت ریزرو رہے اپنے شوہر کے لیے، اور مرد کو جو احکام دیے بغیر محرم سے تعلق نہ جوڑے وہ اس لیے تاکہ وہ ریزرو رہے اپنی بیوی کے لیے. اور جب شوہر اپنی بیوی کے لیے ریزرو رہے گا اور عورت اپنے شوہر کے لیے ریزرو رہے گی اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کے نسب
اسلامی طریقے پر صحیح طریقے پر پڑھے گا ماں باپ سے پڑھے گا. تو یہ نسب کی حفاظت کے لیے اللہ نے نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا. نسب کی حفاظت کے لیے پردے کا سلسلہ جاری فرمایا. موجودہ زمانے کے اندر آپ دیکھ لیجیے یورپ میں وہاں پر خاندان کا نظام بگڑ گیا، برف ہو گیا، اور ان کے یہاں رشتوں کا نظام ختم ہو گیا. رشتے نہیں پہچانے جا سکتے ان کے یہاں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اتنا اچھا نظام عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کی رانی بنایا. شب فرمایا اللہ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. ان سے ہر شخص نکلا ہے اور اتنے لوگ اس کی ذمہ داری میں اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. الرجل راعی علی اہل بیتہ. مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں. المرأة راعیۃ علی اطفالها. اور عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں ذمہ دار ہے. اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے بچوں کی صحیح تربیت کی تھی اور صحیح کی تھی یا نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام تقسیم کیا. مرد کو ذمہ دار بنایا کہ وہ کما کر کے لائے اور بیوی پر خرچ کرے. مرد کے اوپر اپنی بیوی کا خرچ کی، مرد کے اوپر اپنی بیٹی کا خرچ کی، مرد کے اوپر اپنی بہن کا خرچ کی، مرد کے اوپر اپنی ماں کا خرچ کی. لیکن عورت کو ذمہ دار نہیں بنایا کہ وہ کما کر کے لائے اور اپنے بچوں پر خرچ کرے ماں ہونے کی وجہ سے. وہ کما کر لائے اور اپنے بھائی پر خرچ کرے بھائی ہونے کی وجہ سے. وہ کما کر لائے اور اپنے باپ پر خرچ کرے باپ ہونے کی وجہ سے. بلکہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی. مرد کما کر کے لائے اور بیوی پر خرچ کرے. تو اللہ نے کو یہ نظام بتایا ہے. یہ جو دین اسلام ہے یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے. اللہ کا فعال ہے. یہ انسان کون سے کام کرے گا تو اس کا دین کا نظام صحیح چلے گا، اور کون سا کام کرے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کی صحت کے لیے، اس کے سماج کے لیے اور دنیا اور آخرت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہم کو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو ہم کو اختیار کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہمارے لیے نقصان ہے. اور اس کے لیے ہم کو احکام سے تعلق جوڑنا چاہیے، دینی مدارس سے تعلق جوڑنا چاہیے تاکہ ہم کو دینی معلومات ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو یادداشت والے ہمارے سے مسائل معلوم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ